بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لے کر گھر سے نکلیں۔ راستے میں جنگل آیا تو ایک بھیڑیے نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور لے گیا۔ اب دونوں عورتیں اس بات پر لڑائی ہونے لگی کہ بھیڑیا کس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ ایک کہتی تھی کہ تمہارے بچے کو لے گیا ہے، میرا بچہ تو یہ موجود ہے۔ آخر کار لڑتے لڑتے یہ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ آپ نے دونوں کا تصفیہ فرمایا کہ لڑکا بڑی عورت کو مل جانا چاہیے۔ ایک عورت بڑی بھی تھی اور بچہ تھا بھی اسی کے پاس میں، اس لیے بچہ اسی کو دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اس وقت وہاں موجود تھے۔ فرمانے لگے ایک چھری لاؤ، میں اس بچے کو درمیان سے کاٹ کر دونوں کو آدھوں آدھ تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت کی مادری شفقت نے جوش مارا اور بے تاب ہو کر کہنے لگی کہ حضرت آپ ایسا نہ کیجیے، یہ اسی کا بیٹا ہے، آپ اسی کو دے دیجیے، لیکن خدا رے اسے کاٹیے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے جس کے دل میں مادری محبت کا جوش پیدا ہو گیا۔ اگر یہ اس بچے کی ماں نہ ہوتی تو بڑی عورت کی طرح یہ خاموش رہتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس فیصلے پر خوش ہو گئے اور بچہ اسی چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ میرے دوستو، اس سے سبق ملتا ہے کہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ 9 ماہ شکم میں رکھ کر بچے کو تکلیف کے ساتھ جنتی ہے اور پھر دن رات اس کی نوکر بنی رہتی ہے۔ اس لیے شریعت میں ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن آج کل کی ماڈرن ماؤں میں نسائیت نظر نہیں آتی۔ مردوں کی طرح ننگے منہ ننگے سر، مردوں کی طرح پتلون پہن کر بازوؤں میں گھومنے والی ماؤں کے دلوں میں شفقت ذرہ برابر بھی باقی نہ رہی۔ ہسپتال میں بچے جن کر کسی آیا کے سپرد کر دیتی ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب ماں باپ اور بچہ یکجا رہتے تھے۔ ماں باپ بچے کو بیٹا اور بیٹا باپ کو ابا جی اور ماں کو امی کہتا تھا۔ اب ماں کلب میں، باپ سنیما میں، بچہ کسی انگریزی اسکول کے ہاسٹل میں۔ ماں باپ بچے کو بیبی اور بیبی باپ کو ڈیڈی اور ماں کو ممی کہتا ہے۔ ایک ہندو پروفیسر نے لکھا تھا کہ موجودہ زمانے کی عورت اب عورت نہیں رہی، عورت گھر کی مالکہ تھی لیکن اب یہ چلتی پھرتی گڑیا بن گئی ہے۔ مغرب زدہ عورت نے گھریلو زندگی کے خرمن میں آگ لگا دی ہے۔ اب اس میں نہ کنبہ کی محبت رہی نہ بچوں کے ساتھ دلچسپی۔ اب یہ کتوں اور بلیوں سے محبت کرنے والی اور فرینڈز اور کلب کی دلدادہ بن گئی ہے۔ ایسی عورت کو اپنے بچے سے کیا انسیت ہو سکتی ہے؟ بلکہ بعض ایسی عورتیں تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر کہیں پھینک آتی ہے، اور یورپ کے اسپتال تو اس قسم کے ماؤں کی مہربانیوں سے حرامی بچوں سے بھرے رہتے ہیں۔ 1962 کی دہی میں کسی بیگم صاحبہ نے کراچی میں اعلان کیا تھا، مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں تو ہم ایک شوہر پر اکتفا کیوں کریں گے؟ میں نے کہا تھا کہ ماڈرن عورت کا ہے تقاضا کہ شوہر 4 ہوں، ماڈرن عورت کا ہے تقاضا کہ شوہر 4 ہوں، ایک شوہر کم ہے کوٹا اب یہ بڑھنا چاہیے۔ اور رسالہ نمکدان میں مجید لاہوری نے لکھا تھا، اب ہمارے واسطے بھی یہ رعایت کیوں نہ ہو، 4 شوہر کی ہمیں تو اجازت کیوں نہ ہو۔ فرمائیے اس قسم کی عورت کو اپنے بچے سے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ اور اگر 4 شوہروں کی بیگم صاحبہ سے کوئی بچہ پیدا ہو تو فرمائیے کہ وہ کس کا ہوا؟ کیا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق اس بچے کے 4 ٹکڑے کر کے 4 شوہروں میں تقسیم کیے جائیں گے؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی ماں کی محبت بچے کے دل میں بھی نہیں رہتی اور وہ ماں کو اپنی ڈیڈی کی وائف سمجھتا ہے۔ اور میں نے ماڈرن مثنوی میں لکھا تھا، پہلی ماؤں کی تھی بچوں پر نظر، اب ہے ان ماؤں کی کتوں پر نظر۔ بچے بھی ماں کو سمجھتے ماں نہیں، کہتے ہم پہ تیرا احسان نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض چالاک عورتیں دوسری عورتوں کے بچے کو بیٹی کہہ کے بچہ چھین لیتی ہیں اور اسے اپنی ماں کے پاس جانے ہی نہیں دیتی۔ ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے، دعا کرتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جہاں رہے خوش رہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہو اور حضور کی بے ادبی اور گستاخی پہ جو لوگ بے چین اور بے تاب ہو جائیں، اصل میں حضور انہی کے رسول ہیں
اور جو لوگ ایسی گستاخیوں پہ خاموش رہیں بلکہ خود بھی گستاخیاں کرنے لگیں، حضور سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کریں مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے طور اس پہ یہ جراتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کریں، ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں پلائیں نہلائیں اور ان کی تربیت کا حتی الامکان اسلامی طور طریقہ اپنائیں، تاکہ اسی زاویے سے ہمارا بچہ پرورش پائے، اور جب وہ بڑا ہو تو آپ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے آپ کا ہاتھ چومے، آپ کے پاؤں چومے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کی باتیں مانے۔ اگر ہم نے اسلامی طرز زندگی کو نہیں اپنایا تو یقین مانو، جیسا کہ آج چاروں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، بچے ماں باپ کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارا نہ ہو جائے، اس لیے دوستو ہم اپنا خیال رکھیے، بچوں کی تربیت کا خیال کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے، ایسی تاریخی ویڈیوز ایسے واقعات میں لاتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔